لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ روح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ من والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ساری دنیا اندھیری تھی، گناہوں کی تاریکی، شرک کی ظلمت، ظلم، جور، ہر طرف ایک ایسا ماحول تھا کہ جیسے اگر انسانیت کوئی جسم ہوتی تو وہ مردہ ہوتی۔ اللہ کی مان کر چلنے والے، اللہ کو مان کر چلنے والے پوری دنیا میں اکا دکا خال خال، باقی ہر شخص کوئی بڑی خرابی میں، کوئی چھوٹی خرابی میں، اور خرابی سے مراد اللہ کی نافرمانی، کوئی کھلم کھلا نافرمانی میں ہے، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے کہیں پر پڑاؤ ڈالا، رات ہو گئی ہے، رک گئے ہیں، تو اب ادھر ادھر ڈھونڈا، کوئی پتھر اچھا سا مل گیا، اس پتھر کو صاف ستھرا کر کے دھو کر سامنے رکھ لیا اور اس کے آگے جھک گئے کہ یہی ہمارا رب ہے۔ کفر، شرک، اللہ کی نافرمانی، بس چاروں طرف یہی تھی۔ اس ایک اندھیری میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرنور چہرہ دنیا میں بھیج دیا، دنیا روشن ہو گئی۔ سورج باہر آ جائے رات کے بعد تو اندھیری دور ہو جاتی ہے، دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ دنیا روشن ہو جاتی ہے تو کیا سب دیکھنے لگتے ہیں؟ دنیا تو اس کے لیے روشن ہوئی جس کی آنکھیں تھیں، اور جو نابینا تھا اس کے لیے سورج نکلا نہ نکلا سب برابر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدم جب اس دنیا میں پڑ گئے تو جو آنکھوں والے تھے فوراً دیکھنے لگے حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے۔ جن کی آنکھیں کمزور تھیں، نہیں دیکھ پاتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی باتیں سن کر آہستہ آہستہ ان کی بھی آنکھیں کھلنے لگی۔ بعضوں کی شروع میں، بعضوں کی دیر میں، بعضوں کی بہت دیر میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتے آتے
22.5 लाख مربع میل پر یہ آنکھوں والے موجود تھے۔ مغرب والے لکھتے ہیں اگر ایک اور عمر ہو جاتا، ایک اور، تو دنیا میں کفر کی جگہ نہیں ہوتی۔ پر اللہ کا اپنا نظام ہے، جیسے چاہتے ہیں کر کے رہتے ہیں۔ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ آزمائشیں جاری رہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو اپنی محنت کا میدان بنایا، تو انسانوں کے جو بالکل اہم ترین چیز ہے اس کو نشانہ بنایا، اور وہ اہم ترین چیز کیا ہے؟ وہ ہے دل۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، یہ انسان ہے، اس کا جسم ہے، اگر گوشت کا ایک لوتھڑا جو یہاں ہے یہ اگر صحیح ہو جائے گا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر یہ خراب ہو گیا فسد الجسد کلہ، پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اب پھر ارشاد فرمایا کہ کہیں 1400 سال کے بعد کوئی آدمی آ کر یہ نہ کہے کہ گوشت کا وہ لوتھڑا یہاں ہے، سر میں اوپر یہاں بندھا ہوا ہے دماغ۔ اس لیے پھر فرمایا الا، یاد رکھو، خبردار، الا، سن لو، اس کا ترجمہ اس طرح کا، الا، سن لو، وہی القلب، وہ ہے قلب۔ کتنی دیدہ دلیری ہے کہ اب تو انتقال ہو گیا ان کا، دنیا سے رخصت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے۔ لکھا ہے کہ جب سائنس دریافت نہیں ہوئی تھی، سائنس دریافت کرنے کی چیز ہے، یعنی جب یہ سائنسدان اپنی عقل کو لڑا کر چیزیں نہیں بنا رہے تھے، چیزیں دریافت نہیں کر رہے تھے، تو اس وقت تک تصوف کا معاملہ دل کے ساتھ تھا، اور سائنس کے آ جانے کے بعد اس کا معاملہ دماغ کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، اتنی کھلی ہوئی حدیث موجود ہے، الا وہی القلب، سن لو، وہ قلب ہے اور یہ دماغ بنا ہے۔ کیوں؟ کہ کسی طریقے سے ہم بھی سائنسدانوں کے پیچھے چلنے لگے ہیں۔ وہ جو سائنس میں بہت آگے ہیں، جو دماغ لڑا کر بہت آگے ہو گئے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ اور جس چیز کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ قلب کی اصلاح کرو، یہ قلب ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ ہاتھ تمہارے اس وقت اچھے استعمال ہوں گے جب تمہارا دل اچھا ہوگا، قلب اچھا ہوگا۔ اگر 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 قلب اچھا ہوا، اس ہاتھ سے تم لوگوں کی مدد کرو گے، اور اگر قلب اچھا نہیں ہوا تو اسی ہاتھ سے تم لوگوں پر ظلم کرو۔ یہ قلب اچھا ہوا تو ان آنکھوں سے تم ہر چیز میں، ہر قدرت کی مخلوق میں، ہر شے میں تم کو اللہ کی تجلی نظر آنے لگے گی۔ اور اگر یہ آنکھ، اگر یہ قلب درست نہیں ہوا تو تمہاری آنکھ گندی مکھیوں کی طرح ہر گندی چیز پر جا کر ٹھہرے گی۔ الا وہی القلب۔ قلب خراب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر اخلاق رذیلہ پیدا ہو جائے۔ اور قلب اچھا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے۔ اخلاق حمیدہ کیا ہے؟ حالات خراب ہو جائیں
صبر کرے. کسی نے تکلیف پہنچائی، صبر کرے. حالات قابو میں نہ آ رہے ہوں، صبر کرے. اور اخلاق رذیلہ کیا ہے؟ حالات خراب ہو جائیں تو چیخ چلا شروع کر دیں. حالات قابو سے باہر ہوں، لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. حالات خراب ہوں، اس کا صبر ختم، یہ تو غصے کے اندر جو چاہے کر ڈالے. ایک مثال دی ہے صرف. بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے مغلوں کے آخری بادشاہ تھے، جن کے بعد انگریزوں نے اس ہندوستان کو چھین لیا. ہندوستان سے مراد بر صغیر، ہندو پاک، پاکستان، ہندوستان. شعر بھی کہتے تھے. تو ایک اچھی نظم ہے ان کی، اس کا ایک شعر ہے: ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، جانیے گا یعنی مانیے گا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. اس کی سمجھ بڑی ہے، ذہین، ذکاوت، ذہین بہت ہے. کیسا ہی ذہین ہو، سمجھدار ہو، آپ اس کو آدمی نہیں سمجھیے گا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. آدمی اس وقت بنے گا جب اس کے دل میں اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں گے. اخلاق رذیلہ ہے، اخلاق ذمیمہ ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر دل خراب، اور اس کی وجہ سے پورا بدن خراب. میں نے کہا یہ میں نے ایک صرف مثال دی نا آپ کو، ہاتھ کی اور آنکھ کی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دل کے خراب ہونے سے تمام اعضائے جسم وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں. اور دل کی خرابیاں، جیسے میں نے عرض کیا، صبر کی جگہ جزع، فضا اور غصہ. اخلاق حمیدہ کیا ہے؟ شکر کرنا، ہر وہ نعمت جو ملی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کرنا. اور اخلاق رذیلہ کیا ہے؟ نعمت ملتی جا رہی ہے، ناشکری بھی بڑھتی جا رہی ہے. شکر تو یہ ہے نا، اللہ تو نے اتنا کچھ دیا، تیری مہربانی. ناشکری کیا ہے؟ ناشکری یہ ہے کہ اللہ میرے پاس اتنا تو نے دیا ہے، لیکن دوسروں کے پاس تو اتنا سارا ہے. اور ناشکری کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے نعمت دی تھی اس کو اللہ کے مرضی کے خلاف استعمال کرنا. ناشکری کیا ہے؟ کہ جو نعمت پاس نہیں ہے اس کا احساس کر رہے ہیں، اور جو نعمت اللہ نے اتنی ساری دے رکھی ہے اس کا خیال بھی نہیں آ رہا. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا نا کہ اپنے شیخ کو میں نے لکھا خط کہ حضرت بڑی پریشانیاں آ گئی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو شیخ نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے جواب دیا کہ ہم نے آپ کا خط پڑھا، آپ کی پریشانیوں کی فہرست مل گئی، لیکن پورے خط میں ان نعمتوں کی فہرست نہیں ملی جو ابھی بھی آپ کے پاس ہیں، جو ابھی بھی آپ کے پاس ہے. تو جب دل بگڑنے لگے تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ فوراً اپنے شیخ کو لکھتے ہیں
کہ یہ ہو گیا ہے، ہاں، تو شیخ کیا کرتے ہیں؟ فوراً علاج تجویز کرتے ہیں۔ اس لیے دل میں جو برے اخلاق ہیں یہ دل کو خراب کرتے ہیں، برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کرنے کے لیے روحانی ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے۔ ہم خانقاہوں میں اسی لیے آتے ہیں۔ جھوٹ بری عادت، برا اخلاق، صدق سچ اچھا اخلاق۔ لیکن بعض ایسے اخلاق ذمیمہ ہیں، ایسے برے اخلاق ہیں کہ اگر وہ پیدا ہو جائیں تو بہت سارے دوسرے برے اخلاق کو جنم دے دیتے۔ وہ ایک برائی پیدا ہو جائے تو بہت سی دوسری برائیاں پیدا ہونے لگتی۔ مثلا ہم نے آپ سے 2-4 ہفتہ قبل ذکر کیا تھا صاف دل ہونا، دل کو صاف رکھنا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ذکر کیا غفلت سے باہر آنا، دل کو غافل نہیں ہونے دینا، دل کو ہر وقت اللہ کی یاد سے کے ساتھ رکھنا۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں ہیں بہت اچھا، بہت آپ حفاظت میں ہیں، غفلت میں نہ جائیے گا کہ ہاں اب تو حفاظت ہو گئی، اب تو میں جو کچھ چاہوں کروں، نہ۔ حضرت کی مختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا گاؤں والوں نے دیکھا، اوہو صبح گاؤں کے باہر وہ بڑا اژدہا، وہ جو سانپ سے بڑا ہوتا ہے نا، جو سانس لے تو آدمی پورا اندر چلا جاوے، تو دیکھ کر حیران ہوئے، اور دیکھنے کے بعد کہا یہ تو حرکت نہیں کر رہا، یہ تو مردہ ہے۔ تو سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، سردی کا زمانہ، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلا، گرماہٹ شروع ہوئی، تو وہ جو اژدہا تھا جو سردی سے بالکل ٹھٹر گیا تھا اس کو گرماہٹ ملی، بس جاگ گیا، اور جاگ گیا تو گاؤں والوں کا کی مصیبت آ گئی۔ یہ کبھی مطمئن نہ ہوئیے گا کہ اب تو سب اچھا ہو گیا، نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ پہلے بیعت کی کس سے؟ حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ سے، طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا، پھر اپنے ہی پیر بھائی حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ مطمئن نہیں تھے۔ تو اس لیے جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے اگر دل سب کی طرف سے صاف ہو گیا ہے، اچھی بات ہے اگر دل ذاکر ہو گیا ہے، تو مطمئن نہ ہوئیے گا، فکر مند رہیے گا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان اس دل پر وار کرتا ہے، اور وہ جو دل سب سے صاف تھا اس کے اندر خیالات شروع کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے، سوچنے سے، خیال کرنے سے، رائے قائم کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن، اس لیے کہ بعض سوچ، بعض گمان، بعض خیالات، بعض رائے یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رائے قائم کر لینا، یہ اللہ تو مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو مجھے بالکل نیچا کر دیا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ
فیقول ربی اہانن اما اذا ابتلاه، جب اللہ آزماتے ہیں اس کو روزی سے ذرا سا کم کر کے تو کہتے ہیں فیقول ربی اہانن، ارے میرے اللہ نے تو مجھے بے عزت کر دیا۔ حرام ہے اللہ پر اس طرح کا کوئی گمان کر، آدمی کو پھنسا دیتا ہے اللہ پر اس طرح کا گمان کر دیتا، اور واجب ہے اللہ پر اس طرح گمان رکھنا کہ اللہ ہمیشہ ہمارے لیے اچھا کرے گا، واجب ہے۔ اور ضروری ہے کہ ہم اللہ سے یہ گمان رکھیں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، خصوصاً موت کے وقت تو یہی خیال ہو کہ اللہ معاف کر دے گا۔ ان بعض الظن اسم، اور جو گمان میں نے کہا جو آدمی کو دوسری طرف لے جاتا ہے، اتنی برائیوں کی طرف، توبہ توبہ۔ جس آدمی کو دیکھا کہا یہ آدمی، یہ تو مسجد میں نظر نہیں آتا، بڑا بے نمازی آدمی ہے نا۔ یہ گمان، یہ گمان حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کہا کرتے تھے، کسی سے بدگمانی مت کرو، جو بدگمانی کرتا ہے وہ اپنے اوپر مقدمہ قائم کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اس بات کو جس کو تم نے اس کے متعلق گمان کیا تھا اس کی دلیل لاؤ، دلیل نہیں لائے گا اس کو اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی شان یہ ایک ایسا گناہ ہے، غیبت دو آدمی مل کر بیٹھ کر کرتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے کسی آدمی کے سامنے بولتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے کسی کو نہیں پتا، اسی وجہ سے کثرت سے لوگ اس میں مبتلا ہے، کثرت سے مبتلا ہے۔ کچھ ایک دو سے بدگمان ہے، کچھ 10-12 سے بدگمان ہے، کچھ سارے کے سارے لوگوں سے بدگمان ہے، بدگمانی بدگمانی ہے۔ فرمایا اگر کسی آدمی کے اندر کوئی غلط بات دیکھ لو یا سن لو کسی کے بارے میں، تو تمہارے دل میں ایک خیال پیدا ہوگا، ایک وسوسہ سا آئے گا، اس کو فوراً جھٹک دو کہ نہیں، میرا دل جیسے اس سے پہلے صاف تھا اب بھی اس سے میرا دل صاف ہے۔ ارے تم نے تو دیکھا تھا کہ وہ شراب خانے سے نکل رہا ہے نا، اپنی آنکھوں دیکھیے شراب خانے سے نکل رہا ہے، تو سوچو کہیں بھول سے تو نہیں چلا گیا تھا راستہ بھٹک کر، کہیں کوئی اس کو اغوا کر کے تو وہاں نہیں لے گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا کوئی قرض سے لے کر کے اور شراب خانے میں چھپ گیا ہے۔ فرمایا 100 اگر دلیلیں تمہارے پاس ہوں اس آدمی کی غلط حرکت کی اور تمہارے پاس ایک دلیل ہو اس آدمی کو صحیح سمجھنے کی، تو اس ایک کو قائم کر دو، 100 رد کر دو، اس لیے کہ کل تم کو یہ بات اس کے دربار میں ثابت کرنی ہے جو دل کے حال کو جانتا ہے، جو بالکل باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اور اگر پکڑ پر آ جائے تو اس کی پکڑ میں آنے والا آدمی ہلاک ہو کر رہ جاتا، اس کی نظر ہٹ جاوے تو آدمی کی دنیا آخرت دونوں خراب ہو جاتی۔ نظر ہٹ جاوے سے حضرت کی بات یاد آ گئی، نور صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں فاقہ تھا، پانی پی کر گزارے کر رہے تھے، ایک دن حاجیوں کا قافلہ گزرا، خاندان کی بچی باہر تھی، حاجیوں نے کہا ذرا بیٹا پانی پلا دو، انہوں نے پانی پلا دیا، بچی نے لا کر بچی نے پانی پلا دیا، تو حاجیوں نے اپنی طرف سے کچھ رقم اس کو دے دی،
خیال بھی نہیں تھا. وہ بچی رقم لے کر اندر گئی، لوگوں نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، خوش ہو گئے، کہنے لگے واہ 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 واہ، ہمارے تو اچھے دن دوبارہ آ گئے. تو اس بچی نے کہا، دیکھو اللہ والوں کے یہاں گھر کے ماحول کیسے ہوتے ہیں. بچی نے کہا جو حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے خصوصی طور پر فرماتے تھے، مخلوق نے ہمارے اوپر نظر کر دی تو دن بدل گئے، اللہ ہم پر نظر رحمت کر دے تو ہمارے دل کیسے ہو جائے. ہاں، تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ایک یہ ایسی بیماری ہے، ہر گھر، ہر دفتر، ہر محلہ، ہر انسان اس سے مبتلا ہو جاتا ہے. اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس لیے یہ کر ڈالو. اس کو جیسے ہی خیال دل میں آیا فوراً جھٹک دے، فوراً سوچ لے کہ نہیں اس کا تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. ایک تو یہ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت ساری رائے قائم کرنے سے بچو. بھائی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی آ رہا ہے، جا رہا ہے، نکل رہا ہے، اندر جا رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے متعلق سوچوں؟ یہ میرا کام ہے. وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ فلانی جو ہے وہ گانا گاتی تھی اور جو ہے وہ موسیقی والی تھی، اور اس کا رمضان میں انتقال ہو گیا. ہاں تو کیا پھر اب اس کو، وہ تو کہتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، تو کیا وہ جنت میں جائے گی؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، نہ ہم جہنم کے داروغہ ہے، نہ جنت کے مالک، نہ رضوان ہے اور نہ مالک ہے. یہ ہمارا کام ہے کیا؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس رب کا کام ہے، اس پر چھوڑو. تم کون ہوتے ہو کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے والے؟ اچھا اگر اپنا مسئلہ ہے نا کہ ہم نے یہ غلط حرکت کر دی، تو اب اس کی 10 صفائیاں ہمارے پاس موجود ہیں. تو بقول ہمارے چھوٹے بھائی کے، کہتے ہیں بھائی جان اپنے لیے ہم لوگ ہیں وکیل صفائی، دلائل دیں گے صفائی کی، اور دوسرے کے لیے ہم قاضی، فوراً فیصلہ کر دیں گے غلط ہے. تو گمان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اگر یہ وسوسہ پیدا ہو جائے، اگر یہ وسوسہ پیدا ہو جائے تو فوراً اس کو جھٹک دو، اور اس وسوسے کو اگر قرار دے دیا، اس کو یہاں جما دیا دل میں، اب اس سے دوسری برائیاں نکلیں. یہ اس کا رویہ اس کے ساتھ خراب ہو جائے گا. مسلمان کے ساتھ اس کا رویہ خراب ہو رہا ہے، وہ کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ خراب ہو گیا. ہمیں یاد، بہت پرانی بات، بہت پرانی بات کر رہے ہیں، 80 کی دہائی کی بات. مکی مسجد میں وہ ہوتا تھا، مرکز ہوتا تھا. اپنے محلے سے کسی ساتھی کو، بڑے سیٹ تھے، ان کو تیار کیا، مکی مسجد لے کر گئے، بیان سنا، بہت خوش ہوئے، رات وہیں قیام کیا. فجر کی نماز میں دیکھا کہ ان کا چہرے پر انقباض ہے، اور جس خوشی اور جس راحت اور جس فرحت کے ساتھ ہم سے باتیں کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا. سب پریشان. میں نے ہمت کی، میں نے کہا حضرت یہ بتلائیے رات صحیح گزری؟ کہ ہاں صحیح گزری. نہیں کچھ لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت پر بوجھ ہے. کہنے لگے آپ لوگ دین کی اتنی بات کرتے ہیں اور اللہ کے رزق کو آپ نے پھینک دیا. میں نے کس نے پھینک دیا؟ انہوں نے اشارہ کیا، وہ فلاں ساتھی جو ہے نا، اس کو میں نے دیکھا کہ ایک برتن کے اندر سالن تھا، اس کو پھینک دیا اس نے. میں ڈر گیا کہ کیا بچا ہوا سالن پھینک دیا اس نے؟ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، کرتے بھی نہیں ساتھی. تو میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو یہ صاحب، میرے منہ پہ نام آتے آتے رہ گیا، یہ صاحب جو ہے یہ بتا رہے کہ رات کو آپ نے سالن پھینک دیا. کہ ہاں ہاں
اصل میں جو سالن میں اپنے برتن میں لایا تھا گھر سے، جب میں نے اس کو کھولا تو وہ خراب ہو گیا تھا، یعنی کھانے کے لائق نہیں تھا پھر. تو میں نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، باقی ساتھیوں کھانا استعمال ہوا اور کھانے ختم ہو گئے تو پھر میں نے اس کو ڈبے میں پھینک دیا. میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا سنیے حضرت یہ کیا ہے، آپ بتائیے جو کھانا خراب ہو گیا اس کو پھینکنا چاہیے یا کھانا چاہیے؟ نہیں پھینکنا چاہیے. میں نے کہا یہ ہے بات. ایک چیز کو دیکھ کر آپ نے رائے قائم کر لی، بدگمانی پیدا ہو گئی. اب اس بدگمانی کا سب سے پہلا اثر کیا ہوا کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ رویے خراب ہو. میں کہ بدگمانی بڑی بڑی چیزوں کو جنم دے. کتابوں میں ایک مثال لکھی ہے، عجیب مثال ہے، ڈرتا ہوں دیتے ہوئے لیکن بہرحال بڑی ہے، کہ محلے میں کوئی نئی عورت رہنے کے لیے آئی. بعض عورتیں اس سے ملنے کے لیے گئیں تو دیکھا کہ غیر معمولی سا وہ بہت زیادہ میک اپ کر لے تو کیسے سفید سفید سا چہرہ ہو جاتا، اور کپڑے بڑے خاص قسم کے مگر بڑے ہلکے، ہلکے سے مراد باریک. اب بدگمانی پیدا ہو رہی ہے دل. پھر کیا ہوا، اس اکیلی عورت کے گھر کے سامنے دیکھیں کبھی کبھی گاڑیاں آ کر رکتی ہیں. عجیب مثال لکھی، میں بڑا حیران ہو گیا اس مثال کو پڑھ کر. بالکل ہمیں سوچنا چاہیے کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کرتے اس کے متعلق. اب دوسری حرکت شروع ہو گئی، کیا؟ بدگمانی کی وجہ سے غیبتیں شروع ہو گئی. جب غیبتیں شروع ہو گئیں تو پھر کسی نے ہمت کر کے جا کر اس سے بات کر لی، تم نئی نئی آئی ہو، تمہارے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں، محلہ چھوڑ دو. کہنے لگی سب غلط ہے. تم اتنا میک اپ کر کے رہتی ہو گھر میں؟ کہا میک اپ نہیں ہے، مجھے جلد کی بیماری ہے، یہ تو میں مرہم لگاتی ہوں. اور جو تم اتنے باریک کپڑے، کہتے ہیں میں جلد کی بیماری ہے، باریک کپڑے اس لیے پہنتی ہوں کہ فوراً جلد خراب ہونے لگتی ہے، زخم بننے لگتے ہیں. اور یہ جو تمہارے گھر کے باہر بڑی گاڑی سے، یہ میرے سگے بھائی ہیں، سگے بہنیں ہیں جو یہاں آتی ہیں. یہ بدگمانی نے اس کے اوپر کیا کیا، غیبت، اور غیبت سے آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں اس کو، بہتان. ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ سے باہر ایک عورت کا انتقال ہو گیا. اس بستی کے اندر غسل دینے کے لیے عورتیں پہنچی اور غسل دے رہی تھیں، اور جو ہے وہ ایک دم سے ایک عورت کا ہاتھ چپک گیا اس کے جسم کے ساتھ. اب جتنا چھڑانا چاہے وہ چھوٹے نہیں. شور مچ گیا کہ اب کیا ہوگا. اس عورت کے جو نہلا رہی تھی، نہلانے والوں میں شامل تھی، جس کا ہاتھ چپک گیا، اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ جو میت ہے اس کے کھال کے ساتھ اس کا ہاتھ نکال دو، اور تو کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہاتھ تو چپک گیا، ایسا کہ نکلنے کے لائق نہیں رہا. میت کے قبیلے والوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو، ہم اب میت کی بے حرمتی نہیں کریں گے. مقدمہ کہاں گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مجھے لے چلو. پردے میں ان عورتوں سے پوچھا کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. پھر خیال آیا، کہا یہ بتاؤ، جس کا ہاتھ چپکا تھا بتایا، تم بتاؤ کہ جب تم اس کو نہلا رہی تھی تو تم نے کچھ کہا بھی تھا؟ اس نے غور کیا کہ ہاں، اس وقت میں جو نہلانے والیاں تھیں ان سے میں نے یہ کہا کہ اس عورت کو میں نے ایک دفعہ ایک دوسرے غیر کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا. تہمت تھی. مراد کیا تھی آپ سمجھ گئے. امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا تہمت کی سزا ہے 80 کوڑے، اس کو 80 کوڑے لگاؤ.
1 سے لے کر 79 تک کوڑے لگتے رہے، 80 کوڑے پہ اس کا ہاتھ باہر آ گیا۔ کہاں سے شروع ہوئی کہانی؟ بدگمانی سے۔ ارے کوئی کہیں سے نکل رہا ہے، تم کو کیا تکلیف؟ ایسی بدگمانی ہے، اگر مجھے کچھ مل گیا، کوئی نعمت میرے پاس آ گئی، فرض کرو میرے ہاتھ میں گھڑی آ گئی، اور میں یوں رکھا ہوں، اور 2 آدمیوں نے کہا بھی بڑی اچھی گھڑی ہے، اور تیسرے نے دیکھا بھی نہیں، دیکھا گھڑی، کچھ کہا بھی نہیں، دوسروں نے دونوں مبارکباد دی تھی، اب یہ تیسرے نے کچھ نہیں کہا، مجھ سے جلتا ہے، ورنہ مبارکباد تو دیتا ہے، اتنی قیمتی گھڑی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بدگمانی ہے! اس کی نگاہ میں مٹی اور سونا برابر ہے۔ وہ جو 2 روپے والی گھڑی ہے یا 10,000 والی گھڑی ہے، اس کو اس کا فرق پتہ بھی نہیں ہے، تو گھڑی پہ یاد آیا۔ یہ گھڑی کہاں سے لی آپ؟ یہ گھڑی آپ کو کتنے کی ملی؟ نہیں یہ تو ہدیہ ہے۔ اچھا، ابھی یہ بیٹھے ہیں، دوسرے ساتھ یہ بڑی اچھی گھڑی ہے، کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا 10,000 کی۔ اب یہ کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، ابھی مجھ سے کہہ دیا، ابھی کہہ 10,000 کی۔ یہ سب میں آپ سے یعنی کیا کہنا چاہیے، زندہ مثالیں دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم کتنا مبتلا ہیں اس۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نے گھڑی کی قیمت پوچھی تھی، وہ 10,000 ہے، ملی اس کو ہدیہ ہے۔ اب بدگمانی کی گنجائش موجود ہے؟ بہو نے گھر کے کام میں دیر کر دی، ساس کیا کہے؟ ایسی کرتی، چاہتی نہیں کہ ہماری خدمت ہو۔ اور ساس نے تھوڑی دیر نماز کے بعد ذکر وظیفہ لمبا کر دیا، لگتا ہے کچھ میرے خلاف کر رہی ہے، کوئی کچھ پڑھ رہی ہے میرے خلاف۔ خالص بدگمانی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، ساس کو بہو سے لڑا دیا۔ واللہ کہہ رہا ہوں، یہ جو گھروں کے جھگڑے ہیں نا، اگر ان کے پیچھے اٹھا کر دیکھو تو بدگمانی۔ کیوں کہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، ایک بدگمانی دوسری بدگمانی کو جنم دیتی چلی جاتی، ایک بدگمانی دوسری بدگمانی تیسری بدگمانی۔ اچھا پیچھے ہے کچھ نہیں، صرف دل کے اندر، کیونکہ وہ کیا کہوں آسان زبان میں، کیونکہ اس رنگ کی اینک پہن رکھی ہے تو اب اس کو ہر چیز اسی اینک سے نظر آ رہی ہے، فلاں تو میرے خلاف ہے ہی۔ ایک اینک پہن رکھی ہے جس رشوت خور ہوتے ہیں، اب اپنا کام لے کر گئے، وہ کہتے ہیں بھائی اس کے لیے ضروری ہے شناختی کارڈ، کہتے کر دینا اس وقت، ضروری ہے، باہر آئیں گے کہیں گے رشوت مانگتا ہوگا نا، اصل میں چاہ رہا ہوگا کچھ اس کی مٹھی گرم کی جائے۔ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ میں روزمرہ کی مثال دے رہا ہوں، وہ مثالیں دے رہا ہوں جو مثال ہم ہر وقت مبتلا ہیں اور اپنے اوپر خواہ مخواہ کا مقدمہ قائم کرتے۔ دیکھو اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آئی، اوپر کی آمدنی شروع ہو گئی ہے۔ ارے اور تو اور مولویوں کو نہیں چھوڑتے، آیا تھا امام تھا تو پیدل تھا، ابھی اس کے پاس موٹر سائیکل آ گئی، ارے گاڑی میں پھر رہا ہے، بھائی تم سے لی ہے، تمہارے گھر میں چوری ڈاکہ کیا ہے، خواہ مخواہ کی بدگمانی۔ اور بدگمانی بھی کس سے؟ علماء سے۔ ایاکم والظن ان الظن اکذب الحدیث، روایت ہے یا بخاری کی ہے یا ابو داؤد کی ہے۔ زن سے، برے گمان سے بچو، اس لیے کہ برا گمان بدترین جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کو یہاں پر سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اپنے معاملے میں میں نے کہا ہم اپنے معاملے میں تو ہم سارے بالکل پاک۔ دوسرا بڑا، رات مجھ سے کسی ساتھی نے پوچھا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی ہو جاتی، ختم کر دوں؟ ابھی تو بہت ساری باتیں تھی، ابھی تھک گئے ہو تو ناشتہ کرا دیں پھر آپ، یا یہ بات سنائیں۔ تو رات کسی ساتھی نے مجھ سے کہا کسی کو دیکھ کر بدگمانی ہو جاتی ہے کہ فلاں کر رہا تھا،
تو نے سے کہا کہ جیل کے 2 کمروں میں ایک میں ہے قاتل اور دوسرے میں ہے جیب کترا، اور قاتل کہتا ہے کتنا برا آدمی ہے، بالکل سے جیب کاٹی تھی۔ ارے تم تو قاتل ہو بھائی، جب تمہارے اوپر کسی کی، تمہارے دل میں شیطان کسی کے متعلق بدگمانی پیدا کرے تو اپنے گناہوں کو دیکھ لو نا بھائی، ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کے اوپر بدگمانی کریں؟ ہم سے زیادہ گڑبڑ کون ہے؟ تو یہ ساس بہو کی لڑائی، یہ باپ بیٹے کی لڑائی، یہ پڑوس پڑوس کی لڑائی، یہ زیادہ تر اندر بدگمانی پیدا کر دیتی۔ کرنا کیا چاہیے کہ جب بدگمانی کسی بات سے ہو، اس سے تعلق، ایک تو بات یہ کہ بدگمانی کرے نہیں یار، صاف رہے، کوئی تعویل کر لے، کسی، میں نے اتنی ساری باتیں بتائی نا، کوئی تعویل کر لے وہ ہو جاتی ہے تعویل، کہ نہیں یہ نہیں اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے ہوا ہوگا، یہ جو اس نے بات کہی ہے یہ لا علمی میں کہی دی ہے، یہ جو اس نے بات کہی ہے اس میں ہمارا مطلب نہیں ہے، یعنی اس کا اشارہ ہماری طرف نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ اگر آپ صاف دل ہے نا تو شیطان وسوسہ پیدا کرتا، دونوں قسم کی شیطان، ایک شیطان من الجن اور ایک شیطان من الانس۔ دیکھا وہ کیا کہہ رہا تھا، ہمیں تو پتہ کیا کہہ رہا تھا، اس نے یہ کہا نا، ہاں کہا تو تھا، اچھا آپ نے غور نہیں کیا، ارے آپ کی طرف اشارہ تھا۔ اب یہ انسان میں سے جو شیطان ہے یہ دل کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے، اچھا میرے متعلق کیوں کہہ رہا ہوگا، میرے نہیں آپ کو یاد نہیں ہے فلاں وقت بھی اس نے ایسا کہا تھا، یا خدا۔ اچھا ہم کمزور اتنے ہیں کہ ہم ان سب کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، لیکن یہ پکا نہیں ہے کہ انہی کے متعلق ہے، کیونکہ تاریخ میں باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، کہ دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ دریا کے کنارے چادر بچھی ہوئی ہے، ایک حبشی ہے، ایک عورت ہے، سامنے جگ میں لال رنگ کا شربت ہے۔ ابھی یہ دیکھ کر اندر کچھ پیدا ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک کشتی جو دریا میں جا رہی تھی وہ الٹ گئی، یہ حبشی بھاگا اور بھاگ کر گیا اور کشتی چھوڑ لوگوں کو جو جو تھے اس کے اندر سوار ان کو سب کو بچا کر کے اوپر لے کر کے آ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے سوچا بڑا اچھا آدمی ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے کام کر دیا۔ وہ حبشی پاس آیا اور کہنے لگا بدگمانی مت کیا کرو، یہ میرے ساتھ میری بہن بیٹھی ہے اور یہ جو جگ ہے اس جگ کے اندر انار کی شربت ہے، یہ کہہ کر چلا گیا۔ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو دعا میں رونا آ گیا، جو میں نے پہلی بات کی تھی شاید وہ یہ تھی نا کہ مسجد میں نہیں آتا اس لیے، اب وہ مسجد میں نہیں آتا، بھائی کسی اور مسجد میں نماز پڑھ رہی ہوگی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، چاہتا نہیں تھا کہ یہ ذکر کروں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ وہ صرف فرض نماز پڑھتے تھے، نام بھی ان کا بس فرض نماز پڑھتے تھے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جب نماز شروع کرتے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے تو خوف میں آ جاتے۔ ان کا نام میں نے نہیں لیا نا، دوسرے کا نام لیتا ہوں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے نا؟ فرماتے جب میں نماز کے اندر پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتا ہوں تو میں آگے نہیں بڑھ پاتا، مجھے اسی میں الجھ جاتا ہوں کہ میں کہاں صرف اللہ کی بات کرتا ہوں، میں کہاں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، میں تو مخلوق کے ساتھ لگا ہوں۔ یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ کے ساتھ یہ مستند واقعہ ہے، اور یہ بزرگ جن کا میں نام نہیں لے رہا ہوں، کہتے ہیں ان کے متعلق کہا گیا کہ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے تو خوف سے ان کے جسم کے روئیں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا،
बताओ मौलाना लोग क्या कहते होंगे इनको कि तो आते हैं बस नमाज पढ़ गए। कहते थे इनके इनके ऊपर जो है, मौलवियों के लिए कह रहा हूँ, कि हाइजा वाले अहकाम हो जाते थे, खून रुक ही नहीं रहा, नमाज कैसी। लिहाजा सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ जिसमें तिलावत इमाम कर रहा है, कोई गुंजाइश बचती है, कोई गुंजाइश कि हम इस तरह जो है लोगों के साथ बदगुमानियां करें और अपने ऊपर मुकदमा कायम करें। और याद रखिए सिर्फ मुकदमा नहीं है, दुनिया में भी इसकी सजा मिलती है। बदगुमान बदगुमानी से गीबत, बदगुमान बदगुमानी से हसद। गीबत का गुनाह आपको मालूम है, मुर्दा भाई का गोश्त खाना जैसा है। हसद, हसद ऐसा जैसे लकड़ी आग को खा जाती है, हसद नेकी को खा जाता है। आग में लकड़ी डालकर ये उम्मीद कर सकते हो आप कि लकड़ी बच जाएगी? हसद करने के बाद ये उम्मीद कर सकते हो कि नेकी बच जाएगी? हसद बोहतान पर बदगुमानी बोहतान पर जाएगी। अभी आपसे अर्ज कर, और बाज औकात इतनी बड़ी गलती करवा देती है। गए थे जिहाद पर और दुश्मन भागा फिर रहा था, कभी मुसलमानों के गैज़ और गज़ब से कैसे बचें। इतने में एक आदमी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी तलवार तो उठी हुई थी, उन्हें रोके नहीं, मार दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकद्दमा पहुंचा कि अल्लाह के रसूल, ऐसे दुश्मन भाग रहे थे और फिर एक आदमी एकदम से, जब हम तलवार उठा ली तो एकदम से जो उसने कलमा पढ़ लिया तो तलवार रोकी नहीं, तलवार चला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों चला दी? कहा वो डर से पढ़ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुमने दिल को चीर कर देख लिया था? बदगुमानी यहां तक करवा देती है। सारी जिंदगी नादिम रहे वो साहब कि मुझसे क्या हो गया। बदगुमानी ऐसी चीज है, खानदानों को तबाह करवा देती है। और वो खामा खाई की है ना। मेरे घर में बीमारी है, अच्छा वो आजकल प्रोफेशनल आमिलीन होते हैं, उनको पता चला हाँ हाँ किसी ने जादू करवा दिया। किसने करा? रिश्तेदारों में से ही है। अब फला फला के मुतालिब बदगुमानी शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, या खुदा। कारोबार में नुकसान हो गया, हाँ मेरा जो कारोबारी हरीफ है ना, वो जो मेरा 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 मुकाबला करता है, उसने कुछ करवा दिया है, उसके धोखे से आ गए। खावा बेकार, सिर्फ अपने ऊपर पता नहीं करोड़ों मुकदमात हम कायम करवा चुके। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह सबको साफ करवा दे। और इसका गुनाह, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इसका गुनाह हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह सफर करते हुए रात हो गई, जैसे दस्तूर था मस्जिद में रह आ गए रात गुजारने के लिए। नमाज पढ़कर खाना खाकर आराम किया, जो भी किया, और उसके बाद तहज्जुद के वक्त में उठ गए। एक और भी मुसाफिर सो रहा था, वो भी तहज्जुद में उठ गया। अब ये कहते हैं मैं भी बैठा वो भी बैठा, हमने नमाज पढ़ी, फिर हमने दुआएं शुरू की। तो उस मुसाफिर ने जोर जोर से रो रो कर दुआएं शुरू कर दी। तो मैंने कहा ये किसको दिखाने के लिए कर रहा है इतनी जोर जोर से दुआएं? अब जो मैंने दिल में ये कहा कि ये तो रियाकारी जैसा काम कर रहा है। खुद फरमाते हैं अल्लाह पाक ने 6 महीने तक तहज्जुद की तौफीक से महरूम कर दिया। और कहते मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, मैंने गलत किया, मुझे तौफीक तहज्जुद की तौफीक फिर अता फरमा दे। काम छोटा सा लम्हे का, फायदा कुछ नहीं और नुकसान इतना। तो बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या आता है इलाज के तौर पर कह रहा हूं कि, किसी को देखो तो राय कायम करने की जरूरत नहीं। और ये याद रखो, बुराई बुराई को जन्म देती है। जब आप बुरे कामों में लगोगे तो क्या होगा?
دوسرے کے متعلق بھی برا گمان کرو گے. وہ کیا ہے؟ المرء یقیس علی نفسہ. آدمی دوسرے کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسا خود اندر سے پاک صاف ہو تاکہ دوسرے کو بھی پاک صاف سمجھے. اور یہ فرمایا کہ صحبت الاشرار تورث ظن سوء الاخیار. جو برے لوگوں کی صحبت ہے، برے لوگوں کی صحبت وہ نیک لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے. نیک لوگوں کی بدگمانی کر رہا ہے. اور اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ ہماری اس کیفیت کو ختم کر دے. اور سچی بات ہے کہ آدمی اپنے دل کو ذاکر رکھے گا، غافل نہیں رکھے گا تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اپنے بڑوں کی خدمت میں آدمی آئے اور ان سے پوچھے کیا کہ ایسا ہوتا ہے، ہم کیا کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان سب برائیوں سے، خصوصاً ایسی برائیاں جو دوسری برائیوں کو بھی جنم دیتی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.